کی لیڈرشپ ان ملک کے قانون کے نیچے لگتی ہے. قانون یہ توڑتی ہے. اب دیکھ لیں نواز شریف کے اب دیکھیں لیڈر ہیں اتنے بڑے, لیڈر ان ویٹنگ ہے, اور جلسہ ہو رہا اور کنڈا لگایا ہوا ہے بجلی چوری کا. اب جب اب لیڈرشپ یہ کام کرتی ہے, کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قوم وہ کرے گی؟ تو پہلے تو اوپر سے کرپشن تک, نیچے سارا معاشرہ کرپٹ ہے. کرپشن سے کیا ہوتا ہے کہ عوام کے لیے پیسہ ہی نہیں بچتا, عوام کا پیسہ چلا جاتا ہے, باہر چلا جاتا ہے, عوام کے اوپر پیسہ ہی نہیں خرچ ہو رہا. اور ہمیں خطرناک چیز کیا ہے کہ یہاں 65% پاکستانی 25 سال کی عمر سے نیچے ہیں. اگر ہم ان کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کریں گے, ان کو تعلیم نہیں دیں گے, ان کی صحت کا نہیں دھیان رکھیں گے, ان کو انصاف نہیں دیں گے, ان کو معاشرے میں تربیت نہیں دیں گے, پاکستان برباد ہو جائے گا. اگر ہم ان کو دے دیں, پاکستان ایک تیزی سے, سب سے تیزی سے ترقی کرے گا. یہ اصل ڈائلیما ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک لیڈرشپ اپنی مثال سے ملک نہیں چلائے گی, ملک نہیں چل سکتا. اچھا خان صاحب, آپ نے یہ درست کہا کہ ہمارا ایک بنیادی مسئلہ کرپشن ہے, اور یقیناً پاکستان کے عوام کے اندر بھی ایک تحریک موجود ہے. لیکن جو سسٹم پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے اور جو منتخب حکومت وجود میں آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی. تو کیا یہ سسٹم اسی طرح چلے گا؟ اور جو مڈ ٹرم الیکشن کی بات ہو رہی ہے, آپ کو یہ ممکن دکھائی دیتا ہے کہ جی ہم ایک, آخر یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے, تو پھر دوبارہ عوام کی طرف لوٹنا پڑے گا؟ جی دیکھیں سلمان صاحب, مجھے بڑی تنقید کرتے ہیں لوگ جی عمران کہ جو یہ کرائسس ٹو کرائسس ملک جا رہا ہے, مڈ ٹرم کے علاوہ کون سا جمہوری طریقہ ہے ان کرائسس سے نکلنے کا؟ میں سب کو چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتا دیں کیا جمہوری طریقہ؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ اپنی پارلیمنٹ کو بروئے کار لائیں مسائل کے حل کے لیے, جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئی ہے. پارلیمنٹ تو ڈمی پارلیمنٹ ہے. یہ آج آپ کی مین اپوزیشن نواز شریف نے, میں نے ان کو ٹی وی پہ سنا کہتے ہوئے کہ ڈمی پارلیمنٹ ہے, اور ویسے ان کو لڑنا چاہیے تھا, یعنی کہ ان کو 123 میں لڑ کے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا. اگر وہ جائیں تو اپوزیشن زیادہ بہتر ہوگی. یہاں عجیب گیم چل رہی ہے. سلمان تاثیر کچھ اور کہتا ہے, آصف زرداری کچھ اور کہتا ہے, ادھر نواز شریف کچھ اور یوسف رضا کچھ اور کہتے ہیں, ادھر نواز شریف کچھ اور کہتے ہیں, چودھری نثار اور شہباز شریف کچھ اور کہتے ہیں. یعنی کہ ہمیں عوام کو ٹوٹل کنفیوز کیا. اس سے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں ایک اور ایشو ایسا ہے جس نے پاکستان کے تمام شعبہ جات میں اس کے مضر اثرات ہوئے ہیں. ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے, خوف و ہراس کی فضا ہے, وہ ہے دہشت گردی کی. یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم پہلے فرنٹ لائن کنٹری بنے, پولیٹیکل گورنمنٹ آئی, لوگوں کا خیال تھا کہ صورتحال کا کوئی سیاسی سدباب ہوگا, وہ نہیں ہو سکا, آپریشن شروع ہو گیا. یہ کب تک ہم اس ساری صورتحال کے منطقی انجام تک پہنچیں گے؟ دو بہت اچھے جرنلسٹ ہیں جو باہر ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. ایک ہے ایرک مارگولس, اور ایک ہے ابھی یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا امریکہ کی, پال کریگ اس کا نام ہے, اس کا آج ہی مضمون آیا ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ آج انہوں نے پاکستان میں ٹیکس بڑھا دیے زرداری نے. کس لیے ٹیکس بڑھائے ہیں؟ کہ امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے ہم نے ٹیکس بڑھا دیے. یعنی کہ اپنے ملک, اپنی قوم, اپنے لوگوں سے ہم ٹیکس دے رہے ہیں کسی اور کی جنگ لڑنے کے لیے, اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے. یہ اصل میں اگر آپ اس کو ذرا ٹھنڈی نظر سے دیکھیں کہ جی یہ اسلامی انتہا پسندی وغیرہ یہ ذرا نکل جائیں اس میں, کیونکہ یہاں ایک چھوٹی سی اسلامو فوبک لابی بیٹھی ہوئی ہے جو امریکہ لائن دی ہوئی ہے. کون ہے ویسے خان صاحب یہ شدت پسند اور یہ انتہا پسند جنہیں کہا جا رہا ہے, یہ کون ہے؟ پہلے تو میں یہ کہنا ہے کہ دیکھیں یہ ظلم ہوا کیا ہے کہ پہلے ہم نے امریکہ سے پیسے لیے ان کی جنگ لڑنے کے لیے, کیونکہ ہماری تو یہاں کوئی آپ خود جانتے ہیں, یہ تو فیکٹ ہے. یہ تو میں نے سارے انٹرویو کیا ہوا ہے, جو جب جنرل اورگزئی گئے, جنرل شاہد عزیز وغیرہ سے, جو اس وقت ملٹری میں تھے جب کہ ہم نے فوج بھیجی وزیرستان, یہاں کوئی طالبان نہیں تھے لڑنے والے. یہ ان کے, یہ جنرلز کی اپنی ہے جو خود گلوں میں ہار ڈالے لوگوں نے قبائلی علاقے میں. ہم نے ادھر سے انہوں نے ڈرون اٹیکس کر کے بے قصور لوگوں, شہروں گاؤں کے اوپر آپ ڈرون اٹیک کریں, بمباری کریں اور کہیں کہ نہیں جی صرف دہشت گردی مار رہے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ تو یہ انہوں نے, امریکنوں نے ادھر جھوٹ بولا, ادھر مشرف بیٹھا ہوا تھا, اس نے کور کرنا تھا, کیونکہ کتنی عجیب کہ آپ ایک طرف ان کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ آپ کے لوگ مار رہے ہیں, عورتیں بچے مار رہے ہیں, تو انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولتے تھے. انہوں نے بھی کیا اور مشرف نے بھی آپریشن کر کے ہم نے طالبانوں کو جنم دیا پاکستان میں. ہم نے ان سے پیسے لے کے اپنے لوگوں کو مار کے ملیٹنسی کریٹ کی, وہ پھیلتی گئی. اس کے بعد سے ہم نکلیں گے اچھا وہ پھیلتی گئی. اب یہ پال کریگ کا آج آرٹیکل ہے, آج لکھا ہے اس نے کہ پاکستانی قوم پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے یا مہنگائی کی جا رہی ہے اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے امریکہ کی خاطر. یہ ان کا لکھ رہا ہے آدمی, اور یہ ہے بھی فیکٹ. ہم نے صرف اور صرف
امریکن پریشر کے اندر یہ شروع کیا کام. جو وہ آج سمجھ گئے ہیں کہ وہ جو غلط ٹیکٹکس ہیں امریکہ میں, آج وہ بات چیت کر رہے ہیں, ہمارے پہ زور لگا رہے ہیں, ہماری جو, اور شاباش بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا خان صاحب, وہ کہتے ہیں نا کہ کسے رہنما کرے کوئی, کہ یہی وہ پارٹیز تھے, آپ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے اے پی ڈی ایم میں, اس وقت بات ہو رہی تھی کہ جنرل مشرف ایک فوجی ڈکٹیٹر ہے, اس نے ایک ٹیلی فون کال پہ سرنڈر کیا قومی مفادات کو, پولیٹیکل فورسز آ کے مسائل کا سدباب سیاسی انداز میں کریں گی, لوگوں نے ووٹ دے دیے. آپ ایک پولیٹیشن ہیں, ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, میرا سوال ہے اہل سیاست سے کہ لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں اور آپ لوگ اقتدار میں آ کے ان کے جذبات کو, ان کے احساسات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے, اس نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے, اس میں سے نکلنے کا ذریعہ بتائیں, اور امریکی ڈکٹیشن کا عمل جو ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ سارا این آر او کا الیکشن کروایا امریکہ نے اس لیے, آپ سب کو پتا ہے کہ ابو دھابی میں میٹنگز, یہ نیگرو پونٹے اور جو وہ آتے تھے, وہ جو رچرڈ باؤچر تھا, وہ کیوں کروایا تھا انہوں نے, کیوں اتنا انٹرسٹ تھا؟ بے نظیر بھٹو نے اس کو بتایا, کرسٹینا لیم کو جو سنڈن ٹائمز کی رپورٹر تھی, کرسٹینا لیم نے مجھے بتایا, کہتی بے نظیر بیچاری الیکشن کا بوائیکاٹ کرنا چاہتی تھی. ان امریکنوں نے, رچرڈ باؤچر اور نیگرو پونٹے نے زور لگا کے اس کو الیکشن میں حصہ لیا. مطلب اپنی پالیسیز کا تسلسل چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ وہ کہ کرائے کی فوج پاکستان کی ملے, حکومت ایسا پتلا آئے کہ اپنے لوگوں کو مارے اور ان کا کام کرے. مطلب آپ کے خیال میں کہ امریکہ جو چاہتا تھا نیکسٹ گورنمنٹ سے, وہ اپنی پالیسیز کا تسلسل چاہتے تھے. بالکل تسلسل چاہتا اسی تھا. پہ بات ہم جاری رکھیں گے. ناظرین, یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک, وقت کے ساتھ رہیے گا. خوشبو کی خوبی سبھی جانتے, یہی ہم راز ہے سبھی کے. رشتوں کی مہک, وادیوں سے گھر تک, کسان ویجیٹیبل گھی. ویلکم ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے پاکستان میں موجودہ سیاسی سیٹ اپ کو یقینی بنایا. جی خان صاحب, آپ کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ امریکی مقاصد کی تکمیل کے لیے برسر اقتدار لائے, تو اس کو عوام کی تائید حاصل نہیں؟ میں آپ کو, کرسٹینا لیم جو ہے سنڈے ٹائمز کی رپورٹر, بے نظیر بھٹو کی دوست تھی, اس نے ان دو کانوں نے, ان گناہگار کانوں نے سنا اسے کہتے ہوئے کہ بے نظیر بیچاری الیکشن نہیں لڑنا چاہتی. یاد ہے آپ کو, وہ دبئی چلے گئی تھی جب مشرف نے ایمرجنسی لگائی ہے. انہوں نے زور لگا کے, نیگرو پونٹے اور باؤچر نے اس کو الیکشن لڑوایا, اور لڑنا نہیں چاہتی تھی. اور الیکشن کیوں لڑوایا؟ کیونکہ مشرف کو وہ چاہتے تھے, ان کا اس وقت پلان تھا کہ مشرف پاور میں رہے, اور مشرف ان کی ایسے, کس نے خدمت کی ہے جو مشرف نے کی ہے؟ کون اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کرواتا ہے دوسرے لوگوں کے حکم پہ؟ یہ تو وہاں لکھتے ہیں, آپ اگر ان کی کتابیں پڑھ لیں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور جو مائیکل شور نے لکھا ہوا ہے, یہ جو سی آئی اے کا ان کا اینالسٹ تھا, وہ اپنے ان کے اخبار میں, واشنگٹن پوسٹ میں لکھتا ہے کہ خدا کے واسطے مشرف سے اتنا گندا کام نہ کرواؤ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کہ ہم اس کی عوام, ان کی عوام اس کو ہٹا دے. یہ وہ لکھتا ہے کہ یہ ہر ہمارا. خان صاحب, اب ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہے نا, کہ ہم تو الجھ گئے, پاکستان خود دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا, آپ کا صنعتی اور تجارتی عمل جو ہے وہ سارا ختم ہو کے رہ گیا, ہمیں نکلیں گے کیسے؟ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اس ملک کا. ہمارے ملک میں جو نقصان